السلام علیکم۔ ایک مکتب کا استاد بڑا محنتی تھا۔ مکتب کے بچے استاد کی طرف سے مسلسل محنت اور پڑھائی کی وجہ سے تھک گئے۔ انہوں نے کچھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی۔ ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ آج جب استاد صاحب کلاس میں آئیں گے تو سلام لیتے وقت ہی باری باری کہیں گے، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کا چہرہ زرد محسوس ہو رہا ہے۔ سب بچوں نے اس پر اتفاق کیا اور قسمیں کھائیں کہ راز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مکتب میں جب استاد صاحب تشریف لائے تو سلام لیتے وقت ایک بچے نے بڑی ذمہ داری سے ہمدردانہ طور پر عرض کیا، استاد جی اللہ خیر کرے، آج آپ کا چہرہ زرد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ استاد نے کہا، میں تو اچھا بھلا ہوں، تو یوں ہی بک بک کر رہا ہے، جا اپنی جگہ پر بیٹھ اور اپنا کام کر۔ اسی طرح دوسرا طالب علم آیا اور اس نے بھی عرض کی کہ استاد جی نصیب دشمنا، آج آپ کچھ بیمار سے محسوس ہوتے ہیں۔ استاد کے دل میں کچھ وہم سا پیدا ہو گیا۔ ابھی استاد جی پہلے دو بچوں کی بات پر غور کر ہی رہے تھے کہ تیسرا طالب علم آیا اور اس نے بھی جھک کر سلام عرض کیا اور کہا، استاد جی آج کچھ بیمار لگ رہے ہیں، اللہ خیر کرے اور ہمارے استاد جی کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیمار بتایا اور اس کا وہم بڑھتے بڑھتے یقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ استاد جی کو سچ مچ سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ استاد جی بیماری کے وہم سے سست ہو گئے، چادر اوپر لے کر آہستہ آہستہ گھر چلے گئے اور بچوں کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنا دینا۔ استاد صاحب جب گھر پہنچے تو بیوی پر خفا ہونے لگے، تو میرا خیال ہی نہیں رکھتی، دیکھ میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے، جبکہ بچوں نے میری بیماری کی نشاندہی کی ہے۔ بیوی کہنے لگی، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں۔ استاد صاحب نے اسے جھڑک دیا اور کہا، جا میرا بسترا بچھا دے۔ استاد صاحب بستر پر لیٹے۔ ان کے شاگرد بھی تھوڑی دیر میں آ پہنچے۔ چارپائی کے گرد اونچا اونچا سبق پڑھنے لگے۔ لڑکوں نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ استاد صاحب نے کہا، کم بختو، تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، جاؤ اب چھٹی کرو، جیتا رہا تو پڑھاؤں گا۔ لڑکے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے گھروں کو بھاگ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ تم بے وقت واپس کیوں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد جی بیمار ہو گئے ہیں۔ دوسرے دن بچوں کے والدین استاد صاحب کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے گھر آئے تو کہنے لگے، صبح تو آپ چنگے بھلے تھے۔ استاد صاحب بولے، میری بیوی نے مجھے نہ بتایا کہ میں بیمار ہوں، خدا لڑکوں کا بھلا کرے کہ مجھے وقت پر بتا دیا، بس اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے شفا عطا فرمائے۔ والدین لاحول پڑھتے پڑھتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے کہ ایسی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، سچ ہے کہ وہم کا علاج کوئی نہیں ہے۔ مولانا روم دراصل اس حکایت میں توہم پرست اور کان کے کچے لوگوں کی دماغی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں اگر وہم گھر کر جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس وہم کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ وہم ان کو رائی کا پہاڑ بھی بنا کر دکھا دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لوگ ان تک وہ باتیں بار بار پہنچا کر ان کو ان چیزوں پر یقین کروا لیتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہم کے مرض سے بچائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔